اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ اس لفظ پر کیسے وقف کرتے ہیں؟ لہبیوں و تب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ درست وقف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب حروف قلقلہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو بہت سارے دوست جو ہیں وہ وقف درست طور پر نہیں کر پاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی با مشدد ہے اور جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے۔ تیسرا لفظ دیکھیے، یہ وَهُوَ الْحَقُّ ایسے پڑھ جاتے ہیں، تو اس پر درست طور پر کیسے وقف کرنا ہے۔ یہ لفظ دیکھیے فی الحج ایسے پڑھتے ہیں، فی الحج، تو درست طور پر حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان کو وقف کی حالت میں کیسے پڑھا جائے گا یہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی مثال جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ پارہ 30 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ اللہب اور اس کی پہلی ہی آیت ہے۔ تو پہلے یہ جان لیجئے کہ حروف قلقلہ جو ہیں یہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم اور دال۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے آپ ان کا مجموعہ بھی یاد کر سکتے ہیں، قطب جدن، قطب جدن، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ جب یہ ساکن ہوں یعنی ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو پھر قلقلہ ضرور کرتے ہیں۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں جی؟ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش دینا، ہلانا، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کو تھوڑا سا ہلائیں گے، جنبش دیں گے، تب یہ حروف ادا ہوں گے۔ آئیے اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ دیکھیے آخر میں نے با کو جماؤ کے ساتھ پہلے ادا کیا اور پھر آواز کو تھوڑا سا ہلایا ہے، جنبش دی ہے، وتب، یہ آخر میں جو کی آواز ہے یہی قلقلہ ہے۔ اگر ہم اس پر قلقلہ نہیں کریں گے تو یہ حرف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوگا۔ اب میں قلقلہ کے بغیر پڑھتا ہوں تو آپ سنیں گے تو محسوس کریں گے کہ واقعہ ہی یہ لفظ ادا نہیں ہوا۔ لہب وتب، اب دیکھیں با کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے با کو ادا کیا ہے۔ تو حروف قلقلہ پر جب وقف کیا جائے، جب یہ مشدد ہوں اور پھر وقف کیا جائے تو قلقلہ کے بغیر یہ حروف صحیح طور پر ادا ہی نہیں ہوتے۔ لہب وتب، یعنی پہلے آواز کو تھوڑا سا با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر آواز کو جنبش دیں گے، ہلائیں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے آواز لوٹتی ہوئی دوبارہ واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ پھر پڑھ لیجئے تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسرا لفظ دیکھیے جی، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ اب غیابۃ الجب اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ با صحیح طور پر ادائی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے یہاں پر قلقلہ نہیں کیا۔ تو جب حروف قلقلہ پر شد ہو اور پھر آپ نے وقف کرنا ہو تو پہلے اس حرف کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور پھر آواز کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، ہلائیں گے، تو پھر یہ ادا ہوگی۔ فی غیابۃ الجب، اب اگر جب ایسے پڑھیں گے تو آپ نے محسوس کیا ہے کہ آواز جو ہے وہ باقی آتی ہی نہیں ہے۔ اب پھر پڑھ لیں اس کو، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ تو یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ با یا جو بھی حرف ہے اس پر شد کو پہلے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور پھر آواز کو
تھوڑا سا ہلائیں گے، جنبش دیں گے۔ تیسرا لفظ دیکھیے، یہ پارہ نمبر 7 ہے سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 66 ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ۔ اگر آپ اس کو وَهُوَ الْحَقُّ ایسے پڑھ لیں گے تو کاف سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ قاف کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پھر آواز کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، ہلائیں گے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اگر آپ وقف نہ کرنا چاہیں تو پھر تو کاف کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آپ اگلا لفظ پڑھ لیں گے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ یہ لفظ بھی دیکھیے، یہاں پر بھی جیم پر شد ہے، اور وقف کی حالت میں اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، ایسے پڑھیں گے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اگر آپ یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا یہ لفظ؟ فی الحج، تو محسوس ہوگا کہ آپ نے جیم کو ادا ہی نہیں کیا۔ اس لیے جب بھی حروف قلقلہ پر آپ نے وقف کرنا ہو اور یہ مشدد ہوں تو پھر پہلے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اس حرف کو، اور پھر آواز کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، ہلائیں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق۔ اب یہ قاف ہے، یہاں پر وقف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہو تو آپ وقف کریں گے اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو میں نے یہاں پر وقف کیا ہے تو فسوق، یہ قاف پر میں نے قلقلہ کیا ہے، یعنی آواز کو تھوڑا سا جنبش دی ہے، ہلایا ہے۔ اگر میں اس پر قلقلہ نہ کروں تو یہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوگا، وَلَا فُسُوق۔ تو اب یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے قاف کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حروف قلقلہ پر جب آپ وقف کریں یا ان پر جزم ہو تو قلقلہ ضرور کرتے ہیں۔ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، ایسے پڑھیں گے، یعنی جیم پر پہلے شد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آواز کو تھوڑا سا جنبش دیں گے، ہلائیں گے۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور اگر آپ کا سانس ہے اور آپ ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ امید ہے کہ ان حروف قلقلہ کو آپ درست طور پر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ جب ان پر شد ہو اور آپ ان پر وقف کریں تو پھر ان کو ایسے ہی ادا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔